بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ سوشل میڈیا پر ایک گروہ، ایک لشکر اسلام پر اور علماء پر حملہ آور ہے۔ ان کا کام، ان کی محنت، ان کی کوشش اور کاوش یہ ہے کسی بھی طرح سے اسلام اور علماء کو بدنام کیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں میں وساوس ڈالے جائیں تاکہ وہ اسلام سے بدظن ہوں اور علماء سے دور ہو جائیں۔ وہ شیاطین ہیں، شیطان ہیں، اور شیطان گری کرنا ان کا کام ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شیطان سے، ایسے خناس سے ہمیں بچائے جو لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، وہ شیاطین انسانوں میں سے ہوں تب بھی اللہ سے پناہ مانگے اور جنات میں سے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ ابلیس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابلیس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالنا، لیکن انسانوں میں بھی ابلیس کی روحانی اولاد موجود ہے جو اس کے کام پر، اس کے مشن پر لگی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش ایسے لوگ کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو اگنور کر دیں، ایسے لوگوں سے منہ موڑ دیں، ایسے لوگوں کو ترجیح اور اہمیت نہ دیں، علماء کے حوالے چھوڑ دیں۔ علماء جانے اور وہ جانے، علماء بہتر سمجھیں گے تو ان کو جواب دیں گے، علماء سمجھیں گے بہتر تو ان کو جواب نہیں دیں گے۔ لیکن ہم بھی ترم خان ہیں، ہم کہاں باز آتے ہیں؟ ایک کسی کا وسوسے والا کمنٹس آ جائے، کوئی ویڈیو آ جائے، سارے پاکستان کے دنیا بھر کے لوگ مفتی بن جاتے ہیں، جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ کو سانپ کا زہر نکالنا نہیں آتا تو پھر آپ سانپ کے منہ میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ ایسے لوگ زہریلے ہیں، سانپ ہیں، اژدہا ہیں، ایسے لوگوں کے منہ میں ہاتھ آپ نہ ڈالیں، ڈسیں گے، آپ کا ایمان چھین لیں گے، آپ کو خطرے میں ڈالیں گے، آپ کی دنیا بھی برباد کریں گے، آپ کی آخرت بھی برباد کریں گے۔ علماء ایسے لوگوں کا زہر نکالنا جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو علماء کے حوالے کر دیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق، ایسے ملحدین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ کو گلی میں کتا ملے، آپ کو کاٹنے کی کوشش کرے، آپ پہ بھونکے، کہ آپ کتے کو دلیل دیں گے کہ میں ادھر غلطی سے آ گیا تھا، یا میں اپنی سائڈ سے جا رہا ہوں، یہاں میری غلطی نہیں ہے، یہاں آپ کی غلطی ہے۔ کتے کا کیا علاج ہوتا ہے؟ جو کتے کا علاج ہے، ایسے ملحدین کا بھی وہی علاج ہے، اور علاج کون کرے گا؟ طبیب کرے گا۔ تو طبیب کی ذمہ داری آپ نہ اٹھائیں، طبیبوں کے حوالے سے معاملہ چھوڑ دیں، طبیب جانے اور ان کا کام جانے۔ علماء جو ہیں ایسے لوگوں کو جواب دیتے تھے، دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، اور علماء خوب جانتے ہیں کہ کس کو کیا جواب دینا ہے، اور کبھی کبھی علماء ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جواب نہیں دیتے۔ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو جواب دیا جائے۔ کوئی ایسا شخص ہو جس کے ذہن میں کوئی وسوسہ ہو، یا کسی نے وسوسہ ڈالا ہو اور وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، خیر کا وہ طالب ہو، تو علماء ایسے لوگوں کو پیار سے، محبت سے دلائل دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کوئی ہٹ دھرم ہو، ضدی ہو، تو ایسے لوگوں کو سلام سلام، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایسے جاہلوں کو سلام سلام کر کے اللہ کے نیک بندے جان چھڑا دیتے ہیں۔ یہاں ایک آپ کو حکایت سناتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ سندھ میں ایک عالم تھے، حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومر رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ شہید ہو گئے تقریباً 10 سال پہلے، ان کو اسلام کے دشمنوں نے شہید کر لیا، اور فجر کی نماز میں تھے، نماز کی حالت میں آپ کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک کالج کے اندر لیکچر دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے اسلام کے متعلق، کوئی نصیحتی ٹاپک، کوئی نماز روزہ، کوئی ایسا موضوع تھا۔ لیکن ایک شرارتی اٹھا، درمیان میں اٹھ کر اس نے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ محفل کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، جب آپ کو سوال کرنا ہو، محفل ختم ہو جائے، سائیڈ میں جا کر ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ سوال کرنے چاہیے۔ لیکن شرارتی لوگ کیا کرتے ہیں کہ
کہ محفل کو خراب کرنے کے لیے بیچ میں سوال کرتے ہیں اور سوالات بھی ایسے کرتے ہیں جس کا تعلق اس موضوع کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جو سوال کیا، ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، ایک کالج میں سے ایک لڑکا اٹھا جو روشن خیال تھا، آج کل کے جیسے روشن خیال ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا اللہ ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جی ہاں اللہ ہے۔ کہا دلیل؟ تو حضرت نے فرمایا دلیل کوئی نہیں ہے۔ کہا پھر آپ اللہ کو اللہ کیسے مانتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کو اللہ اسی لیے مانتا ہوں کہ پوری کائنات کہتی ہے کہ اللہ ہے، اس لیے میں اللہ کو مانتا ہوں۔ اچھا، اس لڑکے نے بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، میں آپ کو بہت بڑا عالم دین سمجھتا تھا، میں آپ کو ڈاکٹر سمجھتا تھا، معاذ اللہ آپ ایسے جاہل نکلے، آپ اتنی معمولی سی بات اور چھوٹی سی بات کا آپ جواب نہ دے سکے۔ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جب بیان ختم ہوگا، محفل ختم ہوگی، پھر میں بلا لوں گا، آخر میں تمہارے سوالوں کا اصل جواب دوں گا میں، بیٹھو۔ جب حضرت نے بیان مکمل فرمایا، آخر میں اس کو بلایا، کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اب بتاؤ سوال کیا ہے؟ اس نے وہی تینوں سوالات دہرا لیے کہ حضرت اللہ ہے، فرمایا ہے۔ دلیل؟ فرمایا کوئی دلیل نہیں۔ تو آپ کیسے مانتے ہیں؟ فرمایا کہ دنیا کہتی ہے، دنیا والے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ ہے، تو میں بھی مانتا ہوں اللہ ہے۔ تو پہلے کی طرح وہ ناراض ہونے لگا، وہی جملے اس نے دوبارہ دہرائے کہ عالم دین ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سے ایسی توقع نہ تھی۔ تو حضرت نے کہا کہ بات سمجھا دیتا ہوں، میرا بھی آپ سے سوال ہے، کیا آپ کا والد ہے؟ جی ہاں میرا والد ہے۔ دلیل؟ وہی بات، دلیل کوئی نہیں۔ جب دلیل کوئی نہیں ہے تو آپ والد کو والد کیسے مانتے ہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے۔ تو حضرت نے بات سمجھائی کہ دیکھو، تم اپنے والد کو بغیر دلیل کے مانو دنیا کے کہنے پر تو تم ٹھیک، میں اللہ کو اللہ مانوں اور بغیر دلیل کے دنیا کے کہنے پر پھر میں کیسے غلط ہو گیا؟ اصل میں اس کا یہ جواب نہیں تھا، حضرت نے اس کو لاجواب کرنا تھا۔ حضرت سمجھ گئے تھے کہ یہ شرارتی آدمی ہے، یہ تنگ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالنا چاہتا ہے۔ علماء کی مثال ایک ڈاکٹر کی طرح ہے، ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ اس مریض کو دوائی دی جائے گی، انجیکشن لگایا جائے گا، ڈرپ لگائی جائے گی، یا کہ اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کیا جائے گا۔ تو علماء فیصلہ کریں گے کہ یہ ملحد جو اعتراض کر رہا ہے یہ سنجیدہ ہے، اس کے دل میں کسی نے وسوسہ ڈالا ہے، یہ شرارتی ہے، اسلام کے خلاف یہ سازشیں کر رہا ہے۔ آپ لوگ جو پھنس جاتے ہیں اس لیے پھنستے ہیں کہ آپ کے اسلام کی ابتدائی معلومات ہوتی نہیں ہے اور آپ ان کے دلائل سن سن کر پھسل جاتے ہیں، اپنے مذہب سے، اپنے مسلک سے آپ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ زیادہ تر ایسے ملحدین کا شکار جو ہو جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ عام آدمی، کم پڑھا لکھا شخص جب ایسے وساوس سنتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ حاصل کر کے وہ نکل جاتا ہے، سوال کو وہ ذہن میں رکھ کر علماء سے پوچھتا ہے، علماء اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اصل بات ایسے نہیں، ایسے ہے، اس شیطان نے، دجال نے جھوٹ بولا، آپ کو دھوکہ دیا۔ لیکن پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں پروفیسر ہوں، میں کسی عالم سے کیوں پوچھوں گا، میں کسی سے کم کوئی ہوں، میں بھی تو علامہ تلامہ ہوں۔ تو ایسے علامہ تلامہ جو ہیں اپنی دنیا بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، آخرت بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے متعلق آپ وہ کام کریں جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ عالم دین ہیں، بسم اللہ آپ کام کریں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں، ایسے ملحدین کو جواب دیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن عالم دین نہیں ہیں، آپ کو اسلام کی جو معلومات ہے وہی لوگوں کو دیں۔ مثال کے طور پر آپ عام آدمی ہیں، عالم نہیں ہیں، لوگوں کو کلمہ سکھائیں، آپ لوگوں کو نماز سکھائیں، لوگوں کو روزے کے مسائل بیان کریں، زکوٰۃ کے مسائل بیان کریں، وہی کام کریں جو تبلیغی جماعت کرتی ہے۔ اب تبلیغی جماعت میں جو تبلیغ کی جاتی ہے اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے حضرات کیا کرتے ہیں؟ وضو کا طریقہ سکھاتے ہیں، غسل کا طریقہ سکھاتے ہیں، آپ کو کلمے سکھاتے ہیں، آخری 10 سورتیں سکھاتے ہیں، آپ کو دعائے قنوت، التحیات اور درود شریف یاد کرواتے ہیں،
آپ کو نماز کے فرائض واجبات یاد کرواتے ہیں. تو یہ مسائل آپ خود بھی یاد کریں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کو یاد کروائیں. آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری یہ تھوڑی ہے کہ ہم بخاری شریف کا دفاع کریں. بخاری شریف کا دفاع کرنا علماء کا کام ہے. مسلم شریف کا دفاع کرنا علماء کا کام ہے. آپ اس طرح کر کے اصل اپنے مشن کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں اس سے ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے. ایک شیطان گری کرنے کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے. آپ نے اس کی پوری ویڈیو کو دیکھا, اس کے ویوز بڑھے, آپ نے اس کو جواب دینے کی کوشش کی, وہ اپنے آپ کو اہم سمجھنے لگتا ہے, آپ نے اس کی اہمیت کو بڑھایا. اب آپ کی وجہ سے اس کے ویوز بڑھے, سبسکرائبر بڑھے, اس کے لائکس بڑھے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی انکم زیادہ ہوئی. انکم زیادہ ہوئی تو اس نے سارے کام کاج چھوڑ کر گمراہ بھی آپ کو کرے گا اور آپ سے ہی پیسے کمائے گا, اور انجانے میں آپ خود کے ساتھ خود دشمنی کر رہے ہیں. اسلام کے ساتھ آپ دشمنی کر رہے ہیں. ایک ایسا دجال ہو جو اسلام کے خلاف بولتا ہو, آپ اس کو سن رہے ہوں, اس کا واچ ٹائم بڑھائیں گے, اس کے ویوز بڑھائیں گے, اس کی انکم بڑھے گی. اس کو یہ فائدہ کس نے دیا؟ آپ نے دیا, میں نے دیا. تو ہمیں اس طرح کی حرکات سے توبہ کرنی چاہیے. جو علماء کی ذمہ داری ہے علماء کے حوالے کر دیں. جو ہماری ذمہ داری ہے اس ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, محسوس کریں اور احساس کریں. اپنی ذمہ داری سے آگے ہم نہ بڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.